اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے آگ کے خالص شعلے، آگ کی لپٹ سے۔ آپ فلیم کو دیکھیں نا تو فلیم میں ایک یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا حصہ، ایک سین پورشن ہوتا ہے فلیم کا جو یلو کلر میں آپ کو آگ کا نظر آ رہا ہوتا ہے، موم بتی جلائیں۔ ایک اس کے اوپر ان سین پورشن ہوتا ہے جو ہلکا سا آپ کو یوں ہلتے ہوئے نظر آتا ہے، صرف وہ جو لپٹ ہے نا اس کے ساتھ جنات کو پیدا کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو اس مٹی سے جو ٹھیکری کی مانند ہے۔ اس کی ڈیٹیل سورۃ الحجر میں آئی ہے نا کہ من حمأ مسنون، ایسی مٹی تھی جو یعنی گارا خشک ہو کہ جب بجنے والا ہو جائے، اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کلائمیکس انسان۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور دوسری بڑی مخلوق اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے آگ کے خالص شعلے، آگ کی لپٹ سے۔ آپ فلیم کو دیکھیں نا تو فلیم میں ایک یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا حصہ، ایک سین پورشن ہوتا ہے فلیم کا جو یلو کلر میں آپ کو آگ کا نظر آ رہا ہوتا ہے، موم بتی جلائیں۔ ایک اس کے اوپر ان سین پورشن ہوتا ہے جو ہلکا سا آپ کو یوں ہلتے ہوئے نظر آتا ہے، صرف وہ جو لپٹ ہے نا اس کے ساتھ جنات کو پیدا کیا گیا۔ اسی لیے جنات جب تک کوئی شکل اڈاپٹ نہ کریں نا تو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی مخلوق بنایا ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، دو بڑی مخلوقات، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہی رب ہے دونوں مشرقوں کا بھی اور دونوں مغربوں کا بھی۔ اچھا، رب المشرق والمغرب بھی آتا ہے سورہ المزمل کے اندر، اور رب المشارق والمغارب بھی آتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو تثنیہ کا صیغہ، جمع کا اور واحد کا تینوں سمجھ آ جائیں گے۔ رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، یہ واحد کا صیغہ ہے، ایک مشرق۔ یہاں پہ آئیں گے دو مشرقیں، رب المشرقین و رب المغربین، وہ پروردگار ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا۔ اور پھر پارہ نمبر 29 میں آتا ہے رب المشارق والمغارب، وہ کئی مشرقوں کا رب ہے اور کئی مغربوں کا، وہ ہے جمع کا صیغہ۔ واحد کیا ہوا؟ مشرق، تثنیہ مشرقین اور جمع مشارق۔ تو یہ تینوں باتیں بے وقت درست ہیں۔ رب المشرق والمغرب تو سب کو پتہ ہے، یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ ویسے تو سورج غروب ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ اور ظاہر ہے یہ اسٹیبلش چیز ہے۔ قرآن حکیم چونکہ لٹریچر کی بک ہے، لٹریچر کی زبان میں بات کرے گی۔ آپ نیو یارک ٹائم میں بھی اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکنز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج نکلتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کو کہیں گے نہیں بھائی یہ لٹریچر کی زبان۔ تو قرآن پہ بھی کوئی ایسا اعتراض نہیں، قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے۔ تو مشرق سے سورج نکل کے مغرب میں جاتا ہے، تو سب کو پتہ ہے۔ دو مشرق اور دو مغرب، اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا مغرب ہے نا وہ اس سے جو نیچے ملک ہے ان کے لیے مشرق ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا جو مغرب ہے وہ امریکہ کے لیے مشرق ہے، کیونکہ جب سورج جو ہے اب ایسے ٹریول کر کے، آپ کو پتا ہمارے بالکل ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے، تو یہاں سے جب امریکہ میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے نا، یہاں پہ پہنچا ہے تو وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور ہمارا یہاں پہ مشرق ہے، یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ کرتے 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 جب یہ غروب ہونے لگتا ہے نا، جب یہاں پہ مغرب میں غروب ہوتا ہے تو نیچے امریکہ، امریکہ میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے، امریکہ کا وہ مشرق ہوتا ہے۔ تو جو بھی یعنی زمین کے اوپر آباد ہے نا، اس کا جو مشرق ہے وہ کسی اور کے لیے مغرب ہے، اور اس کا جو مغرب ہے کسی اور کے لیے مشرق ہے۔ تو یہ دو مشارق، دو مشرق اور دو مغرب اس اعتبار سے بھی ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے جو آج یعنی سائنٹیفکلی ہمیں چیزیں پتہ چلی، ویسے تو ہماری آبزرویشن میں ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سورج روزانہ نئی مشرق سے نکلتا ہے اور نئی مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا سر، گرمیوں میں سورج آپ کے اوپر سے یوں جاتا ہے، اسی لیے دن لمبا ہوتا ہے، اور سردیوں میں یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے ہو کے ایسے جاتا ہے، اس لیے وہ آپ دیکھتے ہیں نا سایوں کا بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے، اسی لیے جلدی غروب ہو جاتا ہے۔
کیوں وہ افق کے ساتھ ساتھ چل کے غروب ہوتا ہے. گرمیوں میں بالکل اوپر سے جاتا ہے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں بعض کا بالکل زیرو سایہ بھی ہو جاتا ہے, جو ایکویٹر کے اوپر, خط استوا کے اوپر ہے. یہاں ہمارے ملکوں میں بھی, یعنی ہم ایکویٹر سے اتنی زیادہ دور تو نہیں ہے, تو سایہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے. لیکن سردیوں میں آپ کبھی بھی چھوٹا سایہ نہیں دیکھیں گے, کیونکہ سورج اوپر آتا ہی نہیں ہے, سورج یوں سائڈ سے ایسے چلا جاتا ہے, اسی لیے جلدی غروب بھی ہو جاتا ہے. تو آپ اگر اس وقت, یعنی مغرب میری بیک کے اوپر, آپ دیکھیں گے کہ گرمیوں میں سورج جو ہے نا وہ اس طرف جا کے مغرب میں غروب ہو رہا ہوتا ہے, اور سردیوں میں اس طرف. بے شمار فرق ہے, تقریباً اتنا, میں جتنا 2 ہاتھوں کا کہہ رہا ہوں نا, ہمارے دیکھنے میں, ایسے تو وہ کئی لاکھ کلومیٹر کا فرق ہوگا, لیکن آپ کے دیکھنے میں بھی اگر مغرب یہاں پہ ہے نا سردیوں میں, گرمیوں میں, تو سردیوں میں یہاں ہوتی ہے, وہ پہلے ہی غروب ہو جاتا ہے. تو ہر دن نئی مشرق ہوتی ہے. 365 مشرقیں ہیں, کیونکہ وہ ایک دن میں یوں شفٹ نہیں ہوتا. ایک دن یہاں سے نکلا, اگلے دن تھوڑا سا آگے سے نکلا, اگلے دن تھوڑا سا آگے, کرتے 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 وہ مشرق کی ایکسٹریم کو پہنچتا ہے, اور ادھر بھی مغرب کی ایکسٹریم کو پہنچتا ہے. تو یہ 365 مشرق تو بنتے ہیں, کیونکہ روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے, تبھی تو وہ گریجولی شفٹ ہوتا ہے نا. یا 365 کا ہاف کر لیں آپ, یعنی وہ موسم کے اعتبار سے, تو روزانہ ایک نئی مشرق سے نکل کے نئی مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو یہ ساری اللہ کی مشرقیں ہیں, اور ساری مغربیں اللہ کی ہیں. تو رب المشارق والمغارب بھی درست ہے, رب المشرقین والمغربین بھی درست ہے, اور رب المغربین اور رب المشرق والمغرب بھی درست ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. نعمت بھی ہے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا, اور یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. سر یہ کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. یہ آپ کے ملک کے اندر ہی کہانی ہے, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی. ورنہ جو تسی دسو گے نا شاہ شمس تبریز نے کیا, تو بھی شمس تھا میں بھی شمس, ٹھیک ہے جی, وہ بوٹی بون لی سی انہوں نے. اچھا وہ جب بوٹی بون رہے تھے تو جو ملتان کے جو باقی لوگ تھے وہ نہیں بنے گئے, صرف بوٹی بنی گئی ہے. انجینئرنگ ہے, چھچڑا بھی پنیا گیا. شاہ صاحب خود بھی کچھ, چلو شاہ صاحب نو کہہ کہ بزرگ نے بچ گئے تھے, باقی سارے بزرگ سن. وہ سر بات یہ کہ یہ شاہ شمس نے بھی کارنامہ ملتان ہی کرنا سی, اس کردو نہیں سی کرنا. ملتان میں تو ویسے ہی یعنی جغرافی پوائنٹ آف ویو سے گرمی ہے, اس کا اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ سب کی سب کہانیاں میرے بھائی, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے بتایا ہمارے بزرگوں کو تو سورج کے سائز کا نہیں پتا تھا. شاہ شمس تبریز تو ابھی گزرے تقریباً 600-700 سال پہلے, پتہ نہیں انہوں نے کہا یا نہیں کہا. یعنی ان سے بہت پہلے امام غزالی گزرے ہیں. امام غزالی وہ ہیں جو تصوف میں ایک پڑھا لکھا صوفی مانا جاتا ہے, باقی تو ساروں کو جاہل ہی مانا جاتا ہے نا. یعنی صوفیاء خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں امین انہوں نے تو کوئی علم نہیں ہے, کوئی علمی صوفی دی گل کرو. علمی صوفی میں پہلا نمبر اگر پوری دنیا میں آتا ہے, آپ جن بابوں کو لے کے بیٹھے ان کو انڈیا پاکستان کے لوگ جانتے ہیں. انٹرنیشنل بابے جو ہیں نا, ان میں جو پہلا نمبر ہے جس بابے کا, وہ امام محمد غزالی ہیں. المتوفا 505 ہجری, 505 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. آج چل رہی ہے 1440 ہجری, یعنی ان کو آلموسٹ 900 سال فوت ہوئے ہو چکے ہیں. اور ان کی کتابیں پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں. احیاء العلوم ان کی عربی میں کتاب ہے, کیمیاء سعادت فارسی میں ہے, منہاج العابدین ہے. یہ ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھی ہیں. ویسے تو میں ابھی بھی جوان ہوں, لیکن بہت جب ینگ تھا اس وقت. تو وہ کیمیاء سعادت میں یعنی لکھتے ہیں کہ جی سورج جو ہے وہ زمین سے 160 گنا بڑا ہے. مختلف جگہ مختلف لکھا ہوا ہے, ہم نے وہ اگلے دن چڑھا بھی دیا اس کا جے پی جی. 160 گنا. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں ہے, 1060 گنا بڑا بھی نہیں ہے, 1,60,000 گنا بڑا بھی نہیں ہے, 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور سر جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا نہیں پتا, انہوں نے سورج کو بلانا ہے. کہانیاں. اور نبیوں کا معاملہ الگ ہے. نبیوں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے, بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. نبیوں کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق ان کی طرف مائل ہو. وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے. جیسا کہ اب آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوشع ابن نون جب یعنی فتح کر رہے تھے بیت المقدس, تو جمعرات جمعے کا دن آ گیا. اگلا دن تھا ہفتے کا دن. ہفتے والے دن
یہودیوں کے ہاں، یعنی مسلمان تھے ظاہر اس وقت، جب تک ہمارے نبی علیہ السلام کا انہوں نے انکار نہیں کیا تو وہ اس وقت تک کافر نہیں تھے. تو جہاد کرنا، قتال کرنا منع تھا کیونکہ وہ ان کا امن کا دن تھا. اب فتح بالکل قریب تھی، جمعے کا سورج غروب ہو رہا تھا. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے یوشوا ابن نون نے دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے. انہوں نے بھی روکیا نہیں، آپ سر دعا کی تاکہ ہم کافروں پر فتح پا لیں. ادروائز ہفتے والا دن چھٹی کا دن تھا، جنگ روکنی پڑنی تھی، ایک دن میں کافروں کو پھر اسٹرینتھن ہونے کا موقع مل جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور سورج کو روک دیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر سورج غروب ہوا. تو سر یہ سورج چاند سب اللہ کے قبضے میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی سمجھتا ہے کہ کچھ کر سکتا ہے، اور یہ تو کہتے ہیں کہ جی دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہے، اون بھی بزرگ موجود نے. سر لے آؤ نا کتنے نے، اون تو ضرورت ہے انہوں دی، لے کے آؤ. یعنی وہ جی 1965 کی جنگ میں بزرگوں نے جناب بم پکڑے ہیں، ان بزرگوں نے پکڑے ہیں جن کے مزاروں کے اوپر لوگ بم مار کے چلے گئے، وہ پکڑے نہیں گئے. ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس سے یہ بھی تو ہے اب تو آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی. سب سے بڑے بزرگ، سب سے زیادہ بزرگ عراق کے اندر ہے، اور عراق کا جنازہ نکل گیا، کچھ نہیں ہوا. ہاں بعض اوقات شیاطین جو ہیں وہ انسانوں اور جنوں میں سے انسانوں کو وسوسے دلاتے ہیں کہ جی وہ تو یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی تھی تو اللہ نے کعبہ کیوں نہیں بچایا. اس لیے کہ اللہ نے کہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے کعبہ بچانا ہے. اللہ نے تو آپ کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے دنیا کے اندر. وہ تو نبی علیہ السلام کے بھی دان مبارک شہید ہوئے ہیں. اللہ کا دعویٰ کہیں نہیں ہے. آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی ڈیوٹیاں نے لاہور دے جس بزرگ دی ڈیوٹی لگی ہے، سارے زنا دے اڈے، سارے چرسی پوڑی اتنے کٹھے ہوندے نے، اے ڈیوٹیاں لگی ہیں نا، پھر کوئی کچھ نہیں. میرے بھائی آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب لوگ دین سے برگشتے ہیں، ہمارے محلے کے اندر آ کے اگر چرسی پوڈری کو کرائے کا مکان خرید لینا یا کوئی بدکاری کرنے والے لوگ، تو پورا محلہ پروٹیسٹ کر کے وہ کہتا ہے جی انہوں کڈو اتھوں، باقی انہوں خراب کرن گے. تو تہاڈے بزرگاں دے مزاراں اوتے سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں، تہاڈے بزرگ انہوں کیوں نہیں اٹھا سک رہے؟ وہ تو نگاہ مار کے طے کر دیندے نے، بم پھڑ لیندے نے. سب جھوٹ ہے میرے بھائی. اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کی، یہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے اے جنوں انس کے گروہ، اے دو بڑی جماعتوں. مرج البحرین یلتقیان، اسی نے رواں کیا ہے دو سمندروں کو جو آپس میں مل رہے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی. سر یہ منظر نبی علیہ السلام نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کہیں یہ چیز کو آبزرو نہیں کیا تھا. یہ یعنی آج کے دور میں بھی قرآن کی سچائی کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اس کا سورس ڈیوائن ہے، اللہ کی طرف سے. یہ منظر تو بعد میں ان لوگوں نے دیکھا ہے جنہوں نے سمندری سفر کیے ہیں. نبی علیہ السلام نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا. آج بھی آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں، بلکہ یہ آپ نے جا کے لکھنا ہے اور آپ نے اس منظر کو قرآن کی حقانیت کے طور پہ دیکھنا ہے. الاسکا ایک جگہ ہے امریکہ میں، وہاں پہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک ملتے ہیں آپس میں، بحر الکاہل اور بحر اوکیانوس. ایک کا پانی جو ہے وہ سر مسٹرڈ کلر کا ہے، یعنی یہ جو ایسے سرسوں کے تیل کا کلر ہوتا ہے، ڈارک براؤن یا مٹیالہ کلر، اور دوسرا جو ہے وہ ڈارک بلو کلر ہے، جس طرح کا میں نے کرتا پہنا ہوا ہے. بالکل دو ڈیفرنٹ کلر ہے. وہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، کئی سینکڑوں کلومیٹر دور تک آپ کو واضح لائن نظر آتی، وہ آپس میں پانی مکس ہی نہیں ہوتا. وہ دونوں کی اللہ نے ڈینسٹی ایسے ڈیفرنٹ رکھی ہے، اور ایسے وہ سمندر ہے کہ اگر وہ پانی مکس ہو جاتا اور ادھر کی مچھلیاں ادھر آ جائیں تو وہ ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتی. دونوں کی انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے. سر وہ اتنا پیارا منظر ہے جو آپ کے بزرگوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن آج آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے گوروں نے جو ڈرون کے ذریعے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، بلکہ لوگ تو وہاں پھر سمندری جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا، جیسے لوگ عجائب دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں پھر اس کی ویڈیوز بناتے ہیں. تو لوگوں نے باقاعدہ وہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر کو جب کراس کرتے ہیں نا تو باقاعدہ ویڈیوز بنا کے لوگوں نے یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں. ذرا بہت زبردست انتہائی خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ دو سمندروں کے ملنے کا منظر.
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. تو آپ نے یوٹیوب کے اوپر جا کے کیا لکھنا ہے؟ الاسکا، ALASKA، الاسکا اور پیسیفک، اور الاسکا لکھ کے آپ لکھتے ہیں کہ اوشنز ویئر اوشنز میٹ، جہاں پہ سمندر ملتے ہیں، تو آپ کو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. سر وہ آپ منظر دیکھیں اور قرآن کی حقانیت کے اوپر جھومیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر قرآن نازل کیا ہے جس نے سمندر کا سفر نہیں کیا، اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں کئی اور جگہوں پہ بھی یہ موجود ہیں. یعنی میڈیٹرینین سی اور جو ہے اٹلانٹک، اس کے ملنے کے اوپر بھی یہ منظر ہے. لیکن الاسکا والا تو زبردست ہے. وہ میں نے یعنی کل میں یہ سورت جب پڑھ رہا تھا نا، تو میں نے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر جا کے نا سرچ کر کے وہ ویڈیوز دیکھی، تو ایمان تازہ ہو گیا. آپ بھی اپنا ایمان تازہ کریں. اور یہ جو منظر ہے آپ دیکھیں، مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو سمندروں کو رواں کیا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی آڑ ہے جو ان کو گڈ مڈ نہیں ہونے دیتی. اور اس کے اوپر باقاعدہ سائنٹیفک یعنی تحقیقات پڑی ہوئی ہیں کہ یہ چند مسٹیریس فینومینا میں سے ہے دنیا کے، جو ابھی تک یعنی سائنس کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ دو سمندر آپس میں مکس کیوں نہیں ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جسٹیفیکیشن بھی رکھی ہوگی یقیناً، یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا ہوا ہے. وہ کسی زمانے میں وہ ٹروتھ ریویل بھی ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اپنے علوم جو ہے وہ انسانوں کے اوپر ریویل کر دی ہیں. فزیکل فینومینا آف نیچر کو انسان نے یعنی ان کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے تو اتنی سائنٹیفک ترقی کر لی ہے نا. یعنی آپ دیکھیں یہ انسان کو اللہ نے ترقی کروائی ہے کہ اس نے زمین سے تیل نکالا ہے. یعنی زمین سے تیل نکلے ہوئے آج 300 سال نہیں گزرے. پینسلوینیا کے اندر جو ایک ریاست تھی امریکہ کی، آج بھی ہے، اس میں پہلی دفعہ تیل کا کنواں نکلا تھا. میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی موجود ہے، ہم نے اس کی باقاعدہ HD پکچرز بھی لگائی ہیں. وہ آج تک انہوں نے وہ کنواں جو ہے وہ بڑی دنیا سے لوگ جو ہیں وہ زیارت کرنے کے لیے اس کنویں کی آتے ہیں کہ یہاں سے انسانی ہسٹری شفٹ ہو گئی تھی. سر ایڈون، ایک وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ نہیں نے، ایک گورا ایک سر ایڈون، انہوں نے جناب تیل کا کنواں دریافت کیتا سی. ٹھیک ہے، آئے تو بزرگ تے 1000 سال تو کہہ رہے ہیں جناب، وہ نگاہ ماری 7 زمینہ تیل بھی کراس کر گئی، تیل بھی نہیں نظر آیا. اتنے نگاہ ماری تے جناب عرش مولا تے پہنچ گئی. جھوٹ بھائی، ورنہ اگر یہ کوئی زمین کے نیچے دے سکتا ہے تو کوئی بزرگ تیل کاٹ لینا. اون نکلا. ٹھیک ہے، دیکھا بزرگ ہو کے کس طرح سے بزرگوں کے خلاف گلا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تیل بھی کراس ہو گیا. اور سر یہ تیل کب نکلا ہے؟ 300 سال نہیں ہوئے سر، 1800 کچھ کے اندر وہ تیل نکل رہا ہے، 1837 یا 40 کے. یہ نبی علیہ السلام کی جو احادیث میں بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ہے، وہ کھانے والا زیتون کا تیل اور سرسوں کا تیل ہوتا تھا. وہی دیا جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، وہی کھانے پکانے کے لیے بھی. اور سر یہ تیل تو اس سے بھی بعد کی جو ڈسکوریز ہیں اس میں سے سولر سیل ہیں، سورج کی روشنی سے. یہ سورج تو پہلے سے موجود ہے، ہمارے کسی بزرگ نے کوئی دریافت کر کے کوئی کرامت دکھا کے سورج سے بجلی کیوں نہیں بنا کے بتا دیے؟ تو یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولتا ہے. شروع میں آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے اندر، کیمسٹری کے اندر مسلمان سائنٹسٹ نے ترقی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی اس کائنات کے راز کھولے. اس کے بعد کرسچنز نے کی ہے، اللہ نے ان پہ کائنات کے راز کھولے. اس کا تعلق فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے، کوئی روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اور پھر مثالیں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں فزیکل ورلڈ کی. او جی موبائل سن سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں سن سکتے؟ سر انہیں چیک کر لینے. موبائل دا سننا تو سارا سب نو پتا ہے، بزرگ لے او دا سننا انہیں چیک کر لینا. ایک بزرگ خراٹے لے کے سو رہا ہو، اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ اس کو گالیاں نہ نکالیں، کچھ برا بھلائی کہہ لیں، اور سو کے اٹھے تو اس سے پوچھے کہ میں نے کیا بات کی تھی، کو بتا دے گا. ہاں تو تسی تو کہندے ہو جناب وہ دورو بھی سن لیندے نے، سوئے بھی حالت میں، زندہ حالت میں نہیں سن رہے. اس طرح نہیں ہوتا. ہاں جہاں جہاں اللہ نے عبرت کے طور پہ رکھا ہے، جیسے بخاری مسلم میں ہے کہ جب مردے کو آپ دفناتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. کیوں؟ اس کی حسرت میں اضافہ ہو. وہ سر کافر بھی سنتا ہے، مسلمان بھی. وہ تواڈے بزرگ بھی دفنائے جان، انہوں نے بھی جانے والے دی قبراں دی قدماں دی آہٹ سننی ہے. اور اگر کوئی ہندو بھی دفنایا جائے گا، اگر دفنایا جائے، یا کوئی عیسائی دفنایا جائے، یا یہودی دفنایا جائے، یا آگ میں جلا دیا جائے، اس پہ بھی وہ کیفیت گزرنی ہے. وہ اللہ سنوا رہے سر، بزرگ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کمال ہے تو زندہ حالت میں سن کے بتا دیں.
وہ جی مادی ترقی اتنی ہو چکی ہے تو بزرگ کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ سر ترقی ہے تو لے کے آئے سامنے. فزیکل ورلڈ کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں نا چیزیں، ان کو اس طرح آپ کمپیئر نہیں کروا سکتے. اچھا مجھے بتائیں، انسان افضل ہے یا چڑیا؟ تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے، تو انسان تو نہیں اڑ سکتا. بزرگوں تو چھڑ دو، ساڑھے دنیا چھوڑے جانے تو پہلے بزرگ بھی اڑتے سن، بزرگوں نے بھی اڑنا چھاڑ دیتا ہے کیونکہ میڈیا آ گیا. عام انسان کو بھی اڑنا چاہیے کیونکہ عام مسلمان بھی چڑیا سے تو افضل ہے. تو کیا عام انسان اڑ سکتا ہے؟ آپ کا امام کعبہ اڑ سکتا ہے؟ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ اڑ نہیں سکتا اس لیے وہ جناب چڑیا افضل ہو گئی. نہیں بھائی، چڑیا کی ڈومین ڈفرنٹ ہے. آپ نے ضروری نہیں کہ کسی بزرگ کو اڑا کے یا اس کو پانی میں غوطہ مروا کے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہے. بزرگی کے کرائٹیریا نہیں ہے سر، یہ فیل ہو چکے ہیں سارے. اور پھر ایسے ایسے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ جی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا جی میں مناظرہ کرنا ہے تواڈے نال. انہوں نے کہا ایک منٹ رک جاؤ نا، مسلح جناب سمندر دے کنارے، اچھا سارے نماز بھی دریاواں دے کنارے تے سمندراں دے کنارے پڑھتے ہیں. ایویں جھوٹ ماریا امام شافعی ہوتے. امام شافعی بھی زندہ ہوندے تے روندے انہاں نوں کہ کی اللہ بندو کہانیاں کرا رہے ہو میرے بارے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور لکھا ہوا جی اس ٹائم ان کی عمر 15 سال تھی. 15 سال عمر تھی تو انہوں نے یعنی مسلح جو ہے وہ جا کے سمندر کے اوپر جو ڈالا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، اور پھر انہوں نے کہا ایتھے آ کے میں نہ مناظرہ کر. انہوں نے اتھے جناب کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے. اور میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھی. تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی، بڑے بڑے بحری جہاز تھے. تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بحری بیڑا تیار کروں ان عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے، ہمارے پاس بھی ریزروڈ اپنی نیوی ہونی چاہیے. اچھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی سینئر صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ اس طرح یعنی جو شام کی طرف ہمیں یعنی بحری بیڑے کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں پھر مشورے میں چیز سامنے آئی کہ یہ اس وقت ذرا لائف بورڈز اور جیکٹس تو نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عمر کو یہ بتایا گیا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا جب یہ بحری جہاز ڈوبتا ہے نا تو بندہ بچتا کوئی نہیں ہے. ظاہر اٹلانٹک کے اندر اگر آپ گر گئے ہیں تو وہ تو فریزنگ پوائنٹ ہے اس کا آلموسٹ پانی کا. آپ کو تیراکی بھی آتی ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھنڈے پانی، ہمارے تو یہ گرم سمندر ہے نا، جو ٹھنڈے سمندر ہے ادھر تو ویسے ہی بندہ ڈبو کے بھی کاٹ لو تو مرے ہی نکلے گا 2-3 منٹ واسطے بھی. وہ سردی اتنی ہر چیز ظاہر ہے، دل بھی فریز ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا بھائی میں تمہیں اجازت، میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے، رسک پہ لگا کے میں بیڑی بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا. یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ میں نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لیندے نے. میں تو انہوں ہی دسنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کہانی ہے. پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا، پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے. اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے. سمندر کے اوپر آپ مسلح ڈال سکتے ہیں، سمندر کے اوپر گھوڑے چل سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں بندے کتنے مروان لگے ہو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی اتنے ٹورنا شروع کرتا. سر پانی چھڑ دو، میں تمہیں ایسے ایک نالے تو کو ٹور کے تھوڑا کو بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے. بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی، ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے. جس کو تیراکی نہ آتی ہو سر، وہ 8 فٹ پانی میں بھی ڈوب جاتا ہے اگر اس کا یعنی 6 فٹ یا 5.5 فٹ کا ہے. اس کو مارنے کے لیے وہ بھی کافی ہے. یہ سب کی سب کہانیاں جھوٹ ہیں، اور انہی جھوٹوں کی بنیاد کے اوپر پوری پوری زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں. ایک نگاہ ماری، یہ کر دیا وہ کر دیا. اور بھائی میرے مسلمانوں کے کتنے ملک تباہ و برباد ہو گیا، آپ کی نگاہیں کسی کام نہیں آئی ہیں. افغانستان ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، عراق کا تباہ کر دیا، شام تباہ کر دیا، پاکستان کی کمر توڑ دی. آپ کے بزرگ کب کام آنے ہمارے؟ وہ ہمارے ایک بھائی تھے، آج وہ ملنے کے لیے بھی آئے تھے مجھے بائی چانس، تو اس لیے مجھے ان کی بات یاد آ گئی. وہ عراق میں ہوتے تھے تو بڑے کٹر بزرگوں کے ماننے والے تھے. جب وہ عراق والی جب کویت والا معاملہ ہوا، امریکہ کی وار شروع ہوئی، تو وہاں تو بڑے بڑے بزرگوں کے مزار بھی آپ کو پتہ ہے وہ بمباری میں شہید تو نہیں کہاں گے سی، شہید تو ہوندی ہے کوئی شے حلال ہوئے، جڑی حرام شے وہ تو نہیں شہید ہوندی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں پہ عمارت بنانے سے.
باقی گنبد خضرا اور اس کے حوالے سے میری ڈیٹیل کے لیے یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا قبر مزارات گنبد خضرا، اس کے بارے میں میرا کیا موقف ہے احادیث کے روشنی میں۔ تو مزارات شہید نہیں ہوئے سن، مزارات جڑے نو پج گئے بمباری وچ ٹوٹ پٹ گئے۔ اچھا وہ کہتا ہے میں ادھر سوچنے لگا کہ ہم پاکستان میں ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور یہ بزرگ اپنے مزار نہیں بچا پا رہے، اسے اتنے دور انہاں نو پکار رہے ہونے ہیں، انہاں دے کول سارے بم پے، نہ بندے بچے نہ مزار بچے۔ تو اس چیز نے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ جوڑا ہوا ہے، یہاں پہ جو بندہ کوشش کرے گا اسی کے ساتھ معاملات جس طریقے سے ہوں گے، آپ نے فزیکل فنامنا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہی ہے جس نے سمندروں کو ملایا اور ان کے درمیان آڑ بھی رکھتی۔ وہ الاسکا پہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو آپ کو وہ منظر، پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک کا وہ آپ منظر دیکھیں، یقین کریں یعنی آپ نے زندگی میں چند خوبصورت منظر دیکھے ہوں گے کہ میلوں تک آپ کو دو سمندر یوں ہوں اور وہ آپس میں ملے نا، ایک مسٹرڈ کلر کا اور ایک نیوی بلو کلر کا، اتنا خوبصورت وہ منظر۔ تو وہ اللہ نے کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہمارا ٹائم درس کا مکمل ہو چکا ہے، باقی آیات انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرحمن کی آیت 14 سے 19 تک اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش، جنات اور انسانوں کی حقیقت اور دو دریاؤں کے عجیب نظام کا ذکر کیا ہے۔ آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آیت 14 سے 19۔ آیت 14، اس نے انسان کو سوکھی مٹی سے پیدا کیا جو کھڑکنے والی مٹی جیسی تھی۔ مطلب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سوکھی مٹی سے بنایا۔ یہ مٹی اتنی پکی اور سخت تھی کہ اس میں سے آواز نکلتی تھی جیسے مٹی کا برتن۔ یہاں اللہ انسان کو اس کی اصلی حقیقت اور کمزوری یاد دلا رہا ہے تاکہ وہ گھمنڈ نہ کرے۔ آیت 15، اور جنات کو اس نے دھوئیں رہت آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ تفسیر، جنات نور روشنی سے نہیں بلکہ شعلے دار بنا دھوئے کی آگ سے بنائے گئے۔ صحیح مسلم حدیث۔ اس کا مطلب انسان اور جن دونوں کی فطرت الگ ہے لیکن دونوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے جن اور انسانوں کو کیول اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ الذاریات آیت 56۔ پھر تم دونوں، آیت 16، پھر تم دونوں جن اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں کما دو کا صیغہ ہے، یعنی جن اور انسان دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ اللہ دونوں کو یاد دلا رہا ہے کہ ان کی رچنا، ان کا استتو، ان کی زندگی سب اس کی نعمت ہے۔ آیت 17، وہ دو مشرقوں، سورج کے نکلنے کے مقاموں اور دو مغربوں، ڈوبنے کے مقاموں کا رب ہے۔ تفسیر، دو مشرق اور دو مغرب سے مراد گرمی اور سردی کے موسمی مشرق اور مغرب، یعنی سورج ہر موسم میں تھوڑا تھوڑا بدلتا ہے، اس کا نکلنے اور ڈوبنے کا راستہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی قدرت اور سسٹمیٹک الگورتھم کا اشارہ ہے، جیسے سب کچھ اس کے پلان سے چلتا ہے۔ آیت 18، پھر وہی سوال تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ آیت 19، اس نے دو دریاؤں، سمندروں کو ملا دیا جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تفسیر، یہ دو پانی ہیں، ایک میٹھا یعنی تازہ پانی اور ایک کھارا پانی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دونوں ملتے ہیں مگر گھلتے نہیں۔ اس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ایک میٹھا دو کھارا، اور ان کے بیچ رکاوٹ رکھ دی۔ سورہ فرقان آیت 53۔ یہ اللہ کی قدرت کا زبردست نشان ہے کہ اتنی بڑی قدرتی طاقتیں بھی اس کی حکومت میں ہیں۔ جن اور انسان کا تعلق ان آیتوں سے، دونوں الگ مادوں سے بنائے گئے، انسان مٹی سے اور جن آگ سے، مگر دونوں پر اللہ کا حکم ایک ہے، عبادت کرو اور شکر گزار بنو۔ دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا، یعنی دونوں سے حساب لیا جائے گا، دونوں کے لیے نعمتیں بھی ہیں اور سزا بھی۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ
جیسے دو سمندر مل کر بھی الگ رہتے ہیں، ویسے ہی جن اور انسان ایک دنیا میں رہتے ہیں لیکن الگ مخلوق ہے۔ ایک دوسرے کو پربھاوت تو کر سکتے ہیں مگر مل کر ایک نہیں ہو سکتے۔ دریا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نظریے سے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلامی حکومت کے ایک اہم دور کے سلطان تھے۔ ان کے دور میں دریائی جہاز رانی یعنی نیوی کا سب سے پہلا ادارہ قائم ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی کا پہلا لشکر جو دریا میں جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2788۔ اور یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ کے دور میں پوری ہوئی جب انہوں نے دریائی بیڑا تیار کیا۔ اس لیے دریا کی یہ آیتیں اس حساب سے بھی ایک اللہ کی نعمت اور اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ پانی، جہاز، ہوائیں سب اسی کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے لیے پیغام: انسان کو اپنی اصل مٹی یاد رکھنی چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، جن سے ڈر نہیں بلکہ اللہ سے توکل رکھنا چاہیے۔ جیسے دو سمندروں میں حدیں ہیں ویسے ہی ہمیں اپنی سیمائیں اور حدیں نہیں توڑنی چاہیے۔ ہر نعمت کو پہچانو اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو اپنے دل میں اتارو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔